الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، آج کا میسج، میں اپنی ہر ویڈیو کے آغاز میں ایک جملہ جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے۔ اصل میں یہی میرا میسج ہے میرے اس چینل کا۔ تصوف کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں نے کتابوں سے اور اپنے بابا جی کی صحبت سے میں نے حاصل کیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے کہ نماز کی جو فضیلت ہے، نماز کا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو حکم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہم نماز کو صوفیہ کی ذات کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو نماز کے خد و خال بھی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو نماز صوفیہ نے ادا کی ہے یا انبیاء نے ادا کی ہے تو یقیناً وہ ہم ادا تو نہیں کر سکتے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس قسم کا نظریہ رکھنا جزوی طور پر ہی کیوں نہ ہو کہ نماز تو انہوں نے پڑھی ہے، ہم نے کیا پڑھنی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کا واقعہ کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ کے سرتاج، دنیا میں کوئی ایسا شخص جو تصوف کا طالب علم ہو یا صوفی ازم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو لیکن وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو نہ جانتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، منہ میں ورم ہونے کی وجہ سے مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ نے تکلیف میں ہونے کے باوجود تکیے پر منہ رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مریدین نے عرض کیا، یا شیخ، ایسی حالت میں نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ اس واقعے کا جوہری پہلو ہے، اور ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے جو ہے نا سب سے بڑا جو میسج ہے وہ آپ کے اس جواب میں ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی نماز کے ذریعے میں نے بارگاہ خداوندی تک رسائی پائی، اور اب اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اندازہ کریں آپ۔ تو ایک عام آدمی کے لیے جو صوفی کی زندگی میں ہے وہ بڑا سمپل سا اور بڑا سادہ سا میسج ہے کہ صوفیہ کی جو عملی زندگی ہے اس کا کوئی ایک جز، کوئی ایک عمل اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ یقین جانیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قبروں سے فیض ملتا ہے یا حاصل کیا جاتا ہے، تو میں نے جو تصوف سے تعلق رکھنے والے اور درباروں پر ایک مسلسل باقاعدگی سے حاضری دینے والوں سے میں نے اکثر یہ پوچھا کہ قبروں سے فیض کیسے حاصل کیا جاتا، تو جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اصل میں صوفیہ کی زندگی سے، یعنی ان کی موجودگی میں اور ان کے جانے کے بعد ان سے فیض اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے اس میں سے جو ان کا عملی پہلو ہے اس میں سے کوئی ایک عمل، کوئی ایک جز کے طور پر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین جانیں آپ نہ صرف ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور آپ کو فیض بھی حاصل ہوگا۔
علمی مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا جو ایک عملی مقام ہے اس پہ زیادہ ہمارا فوکس ہو۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، یعنی علم و کلام کے حوالے سے صوفیہ کی زندگی پہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں، خاص کر کے کرامات، یعنی اتنی بڑی ہستی، بڑے بڑے جتنے بھی نام ہیں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہیں، حضرت جنید ہیں، حضرت ابو بکر شبلی ہیں، حضرت منصور ابن حلاج ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اتنی بڑی ان کی شخصیات اور ان کی ساری زندگی کا سٹرگل، ساری زندگی کی محنت، ہم سارا کچھ لا کر ان کی کرامتوں میں بند کر دیتے ہیں، ضم کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیات، اور وہ عمل وہ بیان کرنا ہے، علم وہ بیان کرنا ہے جو ہمارے دور تک خواب و خیال میں نہ ہو، اور نہ کوئی سننے والا اس سے فیض حاصل کر سکے، یعنی اس پہ عمل کر سکے، اور نہ سنانے والا۔ تو ہمیں ان کا جو عملی پہلو ہے ان کی زندگی کا، وہ اپنانا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ مرض الموت میں، اب اس سے یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہے نا وہ، یعنی انسان ہے ہماری طرح، عام آدمی سے مراد کہ ہماری طرح انسان ہی تھے وہ، اب مرض الموت میں ہیں، لیکن نماز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی اسے کہتے ہیں اتباع سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع۔ ہمارے آقا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آخری ٹائم میں ان کی پوری کوشش تھی، بار بار نماز پڑھتے تھے، نماز کے متعلق ہی سوال کرتے تھے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں یقیناً آپ میں سے بے شمار لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بزرگ، بے شمار اولیاء اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی بایوگرافی کو اسٹڈی کیا، لیکن آپ یقین جانیں جب ان کا ٹائم آیا آخری، یعنی وہ کسی نہ کسی بیماری میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن نماز کا جو احتیاطی پہلو ہے وہ انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے کسی نہ کسی عملی پہلو کو اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صحیح حکمت سمجھنے کی، ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔